میری نند نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ میری ساس بھی اس سے تنگ تھی، مگر ممتا کے ہاتھوں اس کا خیال کرنے پر مجبور تھیں۔ میری ساس نے کئی جگہ میری نند کے رشتے کی کوشش کی تھی، لیکن کہیں بات نہ بن سکی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک پاؤں سے لنگڑی تھی۔ میری نند نے میری جان عذاب میں کر رکھی تھی۔ وہ بار بار مجھے گھر سے نکلوانے کی دھمکی دیتی۔ میں اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے اسے چھت سے دھکا دے دیا تھا۔ دھکا دینے کے بعد میں نے چھت سے جھانک کر نیچے دیکھا۔ وہ زمین پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی چھت سے نیچے آ گئی تھی تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ کچھ دیر بعد میری ساس کو میری نند کے گرنے کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ اس کو ہسپتال لے کر جا رہی تھیں۔ جانے سے پہلے میری ساس نے بتایا تھا کہ میری نند زندہ ہے، اس کی سانس چل رہی ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا نام ہنا ہے۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، پھر چھوٹی بہن اور بھائی تھا۔ ابا کی کریانے کی دکان تھی، دکان خوب چلتی تھی۔ ابا مزاج کا سخت تھا، لیکن گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ ہماری ہر ضرورت بنا کہے پوری ہو جاتی تھی۔ ابا تو صبح سے رات تک دکان پر رہتا تھا اور 10 بجے کے بعد ہی گھر میں داخل ہوتا تھا۔ اماں گھر کے کام کاج اور کھانے پکانے میں طاق تھی۔ وہ صبح سویرے ہی گھر کا سارا کام نمٹا لیتی اور اس کے بعد کیبل پر انڈین ڈرامے اور فلمیں دیکھتی رہتی تھی۔ میں بھی بچپن سے اماں کے ساتھ ڈرامے دیکھ دیکھ کر عمر سے پہلے ہی سمجھدار ہو چکی تھی۔ پڑھائی میں مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں نے میٹرک میں فیل ہونے کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ البتہ میری چھوٹی بہن کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ میرے ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے رہنے سے سخت تنگ تھی۔ ٹی وی کے شور سے اس کی پڑھائی میں خلل پڑتا تھا، اس لیے وہ جھنجھلا کر ٹی وی بند کر دیتی، مگر میں پھر بھی باز نہ آتی اور منہ پھلا کر شگو کے گھر کی طرف نکل جاتی۔ شگو میری سہیلی تھی اور میرے ہی محلے میں 2 گلیاں چھوڑ کر اس کا گھر تھا۔ اس کی عادات بھی مجھ سے مختلف نہ تھیں۔ اس کو بھی میری طرح فلموں، ڈراموں اور رسالوں کا شوق تھا۔ شگو کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ خریداری کرنے بازار جاتی تو مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ شگو کے ساتھ پھر پھر کر مجھے بھی خریداری کرنے کا چسکا لگ گیا تھا۔ میں خوبصورت تھی اور مجھے سجنے سنورنے کا بھی بہت شوق تھا۔ انڈین ڈرامے دیکھ دیکھ کر میں خود کو ہیروئن سمجھنے لگی تھی اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی تھی کہ میری زندگی میں بھی ایک دن کوئی ہیرو آئے گا اور وہ ڈرامے کی سین کی طرح پہلی ہی ملاقات میں مجھ پر فدا ہو جائے گا، اور زمانے کی سختیوں اور ظالم سماج کی رکاوٹوں کے باوجود بالآخر ہم ایک ہو جائیں گے۔ ایک دن مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا یہ خواب پورا ہونے والا ہے۔ اماں کی خالہ زاد بہن کی بیٹی نعیمہ کی شادی میں پورا خاندان مدعو تھا۔ اماں کی تو خالہ نعیمہ سے خاص دوستی تھی۔ میں خوب سج سنور کر گئی تھی۔ شادی میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ تبھی شور مچا تھا کہ بارات آ گئی ہے۔ میں بھی لڑکیوں کے ساتھ بارات دیکھنے کے لیے بھاگی۔ میں تیزی سے چل رہی تھی اور ساتھ اپنی کزنوں سے باتیں بھی کر رہی تھی، اس لیے سامنے سے آنے والے اس لمبے قد کے لڑکے کو نہ دیکھ سکی اور زور سے اس سے ٹکرا گئی۔ اس کا کندھا اس زور سے میری پیشانی پر لگا تھا کہ مجھے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ ہائی ہیل کی وجہ سے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے اختیار پیچھے کی طرف گرنے ہی والی تھی کہ اس نے ایک دم بازو سے تھام کر مجھے گرنے سے بچا لیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا اور میرا دل بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہی وہ ہیرو ہے جس کا انتظار میں جانے کب سے کر رہی تھی۔ شکر تھا کہ میری کزنیں آگے نکل گئی تھیں، ورنہ وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتیں۔ شادی کے دوران میں نے اس لڑکے کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھیں۔ اس کا نام عامر تھا اور وہ بارات کے ساتھ آیا تھا۔ وہ نعیمہ کا سسرالی رشتہ دار تھا۔ میں گھر آ کر بھی عامر کے بارے میں سوچتی رہی اور دعا مانگتی رہی کہ کسی طرح اس سے ملاقات کی کوئی صورت نکل آئے۔ میری یہ دعا بھی بہت جلد قبول ہو گئی تھی۔ اماں کی کزن نے فون کر کے اماں کو نعیمہ کے ولیمے پر چلنے کی دعوت دی تھی۔ میں تو دل و جان سے تیار تھی، اماں کو بھی میں نے راضی کر لیا تھا۔ آج میں خاص اہتمام سے تیار ہوئی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عامر بھی ولیمے پر آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ عامر بھی کم خوبصورت نہیں تھا،
میری اس کو پسند کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ فلمی ہیرو کی طرح خوبصورت تھا۔ میں کھانا کھانے کے لیے اٹھی تو عامر فوراً ہی میرے پاس آ گیا تھا۔ آج وہ میزبان تھا۔ اس نے بات شروع کرنے کے لیے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اس کے بعد وہ میری مصروفیت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میری مصروفیت بتانے کے لائق نہ تھی، اس لیے میں نے الٹا اس کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ عامر ملازمت کی تلاش میں تھا اور اس نے کئی جگہوں پر انٹرویو دے رکھے تھے۔ عامر کی اور میری کچھ دیر ہی بات ہو سکی تھی کہ اماں آ گئیں، مگر واپس آتے وقت میں نے عامر سے اس کا موبائل نمبر لے لیا تھا۔ میرے پاس اپنا موبائل فون تو تھا نہیں۔ ابا کو پسند نہیں تھا کہ لڑکیوں کے پاس فون ہو، مگر اماں کو ابا نے ٹچ موبائل لے کر دیا تھا۔ میں اماں کے موبائل پر عامر سے بات کرنے لگی تھی۔ اماں کو ٹچ موبائل استعمال کرنا نہیں آتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ ابا یا کسی کی آنے والی کال سن لیتی تھی، اس لیے اماں کا فون زیادہ تر میرے پاس ہی رہتا تھا۔ مگر یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا تھا۔ میں دن میں فون کرتی تو عامر مصروف ہوتا تھا۔ اس کی نئی نئی نوکری لگی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ رات میں بات کیا کرو، لیکن رات کو ابا کے خوف کی وجہ سے میں بات نہیں کرتی تھی۔ عامر اور میری دوستی ابھی ٹھیک سے شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ میرے لیے ایک رشتہ آ گیا تھا۔ لڑکا دبئی میں نوکری کرتا تھا۔ باپ کا کافی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ لڑکے کی ماں اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ زیادہ لمبی چوڑی سسرال نہیں تھی۔ ابا نے رشتے والوں کو گھر بلا لیا تھا۔ لڑکے کی ماں مجھے دیکھنے آئی تھی اور اس نے اسی وقت رشتہ پکا کر دیا تھا۔ اماں ابا کو بھی یہ رشتہ پسند آیا تھا۔ ویسے بھی یہ رشتہ ابا کے دوست کے توسط سے آیا تھا، اس لیے ابا کو پورا اعتماد تھا کہ یہ رشتہ میرے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ میرا ہونے والا شوہر آصف چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا۔ اس نے 2 مہینے بعد واپس جانا تھا، اس لیے میری ساس کو شادی کی جلدی تھی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں کو کیا کہہ کر انکار کرتی۔ میں گھر میں فارغ ہی بیٹھی تھی، اس لیے ابا چاہتا تھا کہ میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ عامر کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا۔ اس سے بات چیت سلام دعا سے آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ ایسے میں رشتے سے انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یوں جھٹ پٹ 1 مہینے کے اندر میری شادی آصف سے ہو گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ سانولی رنگت اور عام سی شکل و صورت کے ساتھ وہ مزاج کا بھی سادہ تھا۔ اس میں ہیرو والی کوئی بات نہ تھی۔ اس نے نہ تو میرا ہاتھ پکڑ کر میرے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے گلابے ملائے تھے اور نہ ہی میری محبت میں آسمان سے تارے توڑ کر لانے کے وعدے کیے تھے، بلکہ وہ مجھے باپ کے مرنے کے بعد حالات کی سختی اور اپنی محنت کی داستانیں سنا کر ماں اور بہن کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا رہا۔ میں جل بھن کر کباب ہو گئی تھی۔ بھلا شادی کی پہلی رات اپنی نئی نویلی دلہن سے کوئی یہ باتیں کرتا ہے؟ میں آصف سے مایوس ہو گئی تھی۔ اس کی اگر کوئی چیز مجھے پسند تھی تو وہ صرف یہ کہ وہ دبئی میں رہتا تھا اور مجھے باہر جانے کا بہت شوق تھا۔ اب میں دبئی جانے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ شادی کے دوران میری آصف کی بہن سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ رشتے کے وقت ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ آصف کی ماں کا کہنا تھا کہ ان کے ہاں کنواری لڑکیوں کو ان معاملات سے دور رکھا جاتا ہے۔ مجھے ان کی یہ بات اس وقت کافی عجیب لگی تھی، لیکن شادی کے بعد شمع کا مزاج دیکھ کر مجھے اس کی وجہ بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ میری ساس نے بتایا تھا کہ شمع آصف سے چھوٹی ہے، جبکہ دیکھنے میں تو وہ آصف سے بڑی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا ایک پاؤں آگے سے آدھا مڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتی تھی۔ شاید اس وجہ سے ابھی تک اس کی کہیں شادی نہیں ہو سکی تھی۔ شمع انتہائی بد مزاج اور جھگڑالو تھی۔ غصہ ہر وقت اس کی ناک پر دھرا رہتا تھا۔ کوئی بات مزاج کے خلاف ہوتی تو وہ اپنی ماں تک سے بدتمیزی پر اتر آتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شمع اس گھر میں مجھے ناکو چنے چبوانے والی تھی، لیکن میں نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا سوچ لیا تھا۔ 1 مہینے بعد واصف واپس دبئی سدھار گیا تو میں نے کچن کا کام کرنا شروع کیا تھا۔ کام کچھ زیادہ نہ تھا، صرف کھانا پکانا ہوتا تھا، اس میں بھی ساس مدد کر دیتی تھیں۔ باقی کاموں کے لیے ملازمہ آتی تھی۔ میری ساس تحمل مزاج کی پرامن عورت تھی، مگر ان کی کسر پوری کرنے کے لیے شمع جو تھی، وہ میرے ہر کام میں نقص نکالتی اور کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر گھر میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ میں کھانا بناتی تو اس میں نمک مرچ تیز ہونے کا بہانہ کر کے کھانا پٹک کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ میری ساس کی کافی دیر منت سماجت کرنے کے بعد وہ دروازہ کھولتی اور بازار سے منگوا کر کھانا کھاتی۔ یقیناً اس کو بگاڑنے میں میری ساس کا ہی ہاتھ تھا۔ اگر شروع سے ہی 2 تھپڑ لگائے ہوتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔
میری زندگی کے دن سخت برے گزر رہے تھے۔ آصف بھی دبئی جا کر مجھے بھول ہی گیا تھا۔ ہفتہ 10 دن بعد اس کی کال آتی تو 2 لفظوں میں میرا حال چال پوچھ کر وہ فون رکھ دیتا۔ پتہ نہیں پھر اس نے مجھے موبائل کیوں لے کر دیا تھا۔ اس وقت مجھے جذباتی طور پر کسی کی ہمدردی اور ساتھ کی ضرورت تھی جس سے میں اپنا حال دل کہہ سکتی۔ اسی کشمکش میں ایک رات میں نے عامر کا نمبر ملا لیا تھا۔ اس نے پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ حیران رہ گیا تھا۔ پھر گلا شکوہ کرنے لگا کہ میں نے اتنی جلدی شادی کیوں کی۔ عامر نے بتایا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا، لیکن 2 بڑی بہنوں کی شادی سے پہلے اس کی شادی ناممکن تھی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ میں نے بھی اپنی مجبوری کی تمام داستان اس کے گوش گزار کر دی تھی اور اس کو بتا دیا تھا کہ بھلا میں اس شادی سے کب خوش تھی۔ خود میری زندگی جہنم سے بدتر تھی۔ میں روزانہ رات کو عامر سے فون پر باتیں کرنے لگی تھی۔ اب فون کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ میں رات کو اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تھی۔ میں 2-3 گھنٹے آرام سے عامر سے بات کر لیتی تھی۔ ایک رات میں عامر سے بات کر رہی تھی کہ شمع اندر آ گئی۔ اس رات میں کمرے کی کنڈی لگانا بھول گئی تھی اور شمع نے دروازے میں کھڑے ہو کر میری تمام باتیں سن لی تھیں۔ وہ کمرے میں آ کر مجھے آوارہ اور بد چلن جیسے خطاب سے نواز رہی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی اور اس کی منت سماجت کر رہی تھی کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائے۔ آصف سے زیادہ مجھے ابا کا خوف تھا۔ اگر ابا کو یہ بات پتہ چل جاتی تو ابا نے میری چمڑی ادھیڑ دینی تھی۔ شمع میری منت سماجت سے کچھ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے موبائل سے مجھے ایک نمبر دیا اور کہا کہ میں اس آدمی سے بات کروں۔ اگر میں اس آدمی سے 5000 نکلوانے میں کامیاب ہو گئی تو وہ میرا راز کسی سے نہ کہے گی۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ یہ شمع مجھ سے کیا کام کروا رہی تھی؟ مجبوراً مجھے نمبر ملانا پڑا تھا۔ میں نے اس آدمی کو اپنی مجبوری کی داستان سنائی تھی کہ میری ماں ہسپتال میں داخل ہے اور دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ اگر میں اس سے روزانہ بات کروں تو وہ مجھے پیسے بھیج دے گا۔ میں نے وعدہ کر لیا تھا اور شمع کا دیا ہوا نمبر اسے دے دیا تھا۔ اس نے 5000 کے بجائے 10,000 کی رقم شمع کے موبائل پر بھیج دی تھی۔ شمع خوش ہو گئی تھی۔ اس نے میرا راز کسی سے نہ کہا تھا، لیکن ہر رات وہ مجھے ایک نمبر دیتی اور پیسے منگوانے کا کہتی۔ میں روز روز کی اس بلیک میلنگ سے تنگ آ گئی تھی۔ فون پر کچھ آدمی فوحش گفتگو کرتے اور کچھ پیسے مانگنے پر مجھے بھکارن اور فقیرنی کہہ کر ذلیل کرتے تھے۔ مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی۔ اپنا آپ مجھے ایک طوائف کے جیسے لگنے لگا تھا۔ میں اس وقت کو کوستی جب جذبات کی روح میں بہہ کر میں نے عامر سے بات کرنی شروع کی تھی۔ شمع خود بھی آدمیوں سے بات کرتی اور ان سے پیسے منگواتی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ امیر آدمیوں کے نمبر کہاں سے لیتی تھی اور اسے پیسوں کی کیا ضرورت تھی۔ آصف میری ساس کو ہر ماہ معقول رقم بھیجتا تھا۔ گھر کے خرچ کے بعد کافی رقم بچ جاتی تھی جو شمع استعمال کر سکتی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں وہ غیر مردوں سے دوستی کر کے ان سے پیسے منگواتی تھی، بلکہ مجھے بھی مجبور کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آصف کے دبئی جانے سے پہلے جب گھر میں انتہائی تنگ دستی تھی تب شمع نے یہ کام شروع کیا ہوگا اور اب اس کو اس کام کی لت لگ گئی تھی اور وہ ایسی دلدل میں ڈوب چکی تھی جس سے باہر نکلنا ناممکن تھا، اور بہت جلد میں خود بھی اس دلدل میں ڈوبنے والی تھی۔ آصف نے میری ساس کو اضافی رقم بھیجی تھی کہ وہ چھت پر ایک کمرہ تعمیر کروا لیں۔ شادی کے بعد میرا جہیز کا سامان آنے سے نیچے کے پورشن میں جگہ کافی کم پڑ گئی تھی، اس لیے میری ساس کا چھت پر کمرہ بنا کر اضافی سامان وہاں منتقل کرنے کا ارادہ تھا۔ کمرہ تعمیر ہو چکا تھا، اب چھت کی منڈیر بن رہی تھی۔ آج جمعے کا دن تھا، اس لیے مزدور آدھی منڈیر بنا کر جمعے سے پہلے چھٹی کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ میں نے شمع کو چھت پر جاتے دیکھا تو کچھ سوچ کر دبے قدموں اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری ساس اس وقت سو رہی تھیں۔ وہ منڈیر کے پاس کھڑی کام کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ میں اس کے بالکل پیچھے پہنچ گئی تھی۔ تبھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت سے اس کو اتنی زور سے دھکا دیا تھا کہ وہ سنبھل نہیں سکی تھی اور منڈیر سے نیچے گر گئی تھی۔ گرتے وقت اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، شاید اسے مجھ جیسی بزدل سے اس عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ گھر کے پچھلے صحن میں جا گری تھی، اس کے ساتھ منڈیر کا کچھ حصہ بھی ٹوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ میں تیزی سے بھاگ کر سیڑھیاں اترتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ گرمیوں کی اس تپتی دوپہر میں کسی نے مجھے شمع کو دھکا دیتے نہ دیکھا ہوگا۔ میں دعا کر رہی تھی کہ شمع مر جائے، اگر وہ بچ جاتی تو میرا انجام بھیانک تھا۔
میری ساس سو کر اٹھیں تو انہوں نے شمع کی تلاش شروع کی۔ وہ میرے کمرے میں آئیں تو میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ان کی دل خراش چیخ کی آواز سنائی دی تو میں سمجھ گئی کہ انہوں نے شمع کو دیکھ لیا ہے۔ میری ساس شمع کو ہسپتال لے جانا چاہتی تھیں۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ شمع مر چکی تھی، مگر میری ساس کو یقین نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شمع زندہ ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ ساس کی بات سن کر میرا دل ڈوب گیا تھا۔ ڈاکٹر نے شمع کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ شمع مر چکی تھی۔ میری ساس کا غم سے برا حال تھا۔ میرا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا، مگر کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا تھا۔ میری ساس کو یہی لگا تھا کہ شمع کام کا جائزہ لینے منڈیر کے پاس گئی ہوگی اور وہاں توازن برقرار نہ رکھ سکی اور منڈیر سے ٹکرا گئی۔ منڈیر کچی ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی اور شمع نیچے آ گری تھی۔ میری ساس نے سب کو یہی کہانی سنائی تھی اور آصف کو بھی فون پر یہی بتایا تھا۔ آصف آ نہیں سکا تھا، اس کو اتنی جلدی دوبارہ چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ میں خوش تھی کہ شمع سے میری جان چھوٹ گئی تھی، لیکن اب مجھے فون پر بات کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، اس لیے میں نے سب آدمیوں کے نمبر بلاک کر کے ایک آدمی سے بات چیت شروع کر دی تھی۔ وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی تھا۔ وہ ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کرتا اور میری خوب تعریف کرتا، اس لیے اس کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں۔ وہ امیر آدمی تھا اور کافی پیسے مجھے بھیجتا تھا۔ میں ان پیسوں سے خوب عیاشی کرتی، شاپنگ کرتی اور ہوٹلوں میں کھانا کھاتی۔ شمع کے مرنے کے بعد میری ساس بیمار رہنے لگی تھیں۔ وہ اپنے کمرے تک محدود رہتیں۔ گھر کے کام کاج کے لیے ملازمہ تھی، وہ سارا کام کر جاتی تھی۔ میں آزاد تھی۔ کبھی کبھار میرا ضمیر مجھے خوب ملامت کرتا تھا اور میں احساس جرم کا شکار ہونے لگتی، مگر خود کو روکنا اب میرے اختیار سے باہر ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ کر اس گناہ کو ترک کر دیتا ہے تو وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، نہیں تو وہ ساری عمر کے لیے گناہوں کی دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ جیسے میں ایک کے بعد دوسرے اور پھر تیسرے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ایک دن میں شاپنگ کرنے گئی تو ایک دکان میں جوس پینے کے لیے رک گئی تھی۔ مجھے جوس کا ذائقہ اچھا نہ لگا تو میں نے آدھا جوس ویسے ہی چھوڑ دیا تھا اور باہر نکل آئی تھی۔ میں رکشے کی تلاش میں سڑک کے کنارے کھڑی تھی، تبھی مجھے زور کا چکر آیا اور میں بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی تھی۔ باہر کھڑا ایک فقیر زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہوش آیا تو میں ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے میں بستر پر پڑی تھی اور مجھ پر قیامت گزر چکی تھی۔ میں جس حالت میں تھی مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ میں خود کو سنبھالتی کمرے سے باہر نکلی تھی کہ سامنے والے کمرے میں مجھے 4 آدمی بیٹھے دکھائی دیے تھے۔ ان کا منہ دوسری طرف تھا اور وہ بے فکر ہو کر کھانا کھانے میں مگن تھے۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد اب وہ مجھے بیچ کر پیسہ کمانے کے چکر میں تھے۔ وہ میری طرف سے بے فکر تھے کہ صبح سے پہلے مجھے ہوش نہیں آئے گا، لیکن ان کی توقع سے پہلے مجھے ہوش آ چکا تھا۔ شاید میں نے جوس پورا نہیں پیا تھا، اس لیے مجھ پر اس دوائی کا مکمل اثر نہیں ہوا تھا جو جوس میں ملائی گئی تھی۔ یقیناً جوس والا آدمی بھی اس گھناؤنے کام میں ملوث تھا۔ میں نے بیرونی دروازہ کھولا تھا اور تیزی سے گھر سے بھاگ نکلی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون سی جگہ تھی، بس میں بھاگتی جا رہی تھی۔ نہ میرے پاؤں میں جوتا تھا، نہ سر پر چادر۔ میں کمرے میں پڑا ایک مفلر اٹھا لائی تھی جو شاید ان آدمیوں میں سے کسی کا تھا۔ وہ مفلر میں نے اپنے سر کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ ایک رکشے والے نے ترس کھا کر مجھے میرے گھر پہنچا دیا تھا۔ شکر تھا کہ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا جو شاید میری ساس نے کھولا تھا۔ یقیناً وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ میں اپنا حلیہ درست کر کے باہر نکلی تو میری ساس ناراض ہونے لگی تھیں کہ میں نے گھر آنے میں اتنی دیر کر دی تھی۔ ان کو فکر ہونے لگی تھی۔ میں صبح کے گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس وقت رات ہو چکی تھی۔ میں نے بہانہ بنا دیا تھا کہ امی کی طرف چلی گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ مطمئن ہو گئی تھیں، ویسے بھی ان کو ٹوہ لینے کی عادت نہیں تھی۔ میں ان کو سچ بتاتی تو شاید اس گھر میں نہ رہ پاتی۔ اپنی نادانی کی میں بہت بڑی قیمت چکا چکی تھی، اپنی عزت تک گنوا چکی تھی۔ اللہ کا کرم تھا کہ میں بکنے سے بچ گئی تھی، ورنہ ہمیشہ کے لیے در بدری میرا مقدر ہوتی۔ میں جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر گئی تھی اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے لگی۔ مجھے امید تھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن اگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی مکمل طور پر بدل لی تھی۔ نماز اور قرآن کی پابندی کرنے لگی تھی۔
گھر سے تنہا نکلنا بند کر دیا تھا۔ ویسے بھی اب تو گھر سے نکلتے مجھے خوف آتا تھا۔ میں نے اپنا فون اور سم توڑ کر پھینک دی تھی۔ شوہر نے پوچھا تو میں نے فون گم ہو جانے کا بہانہ کر دیا تھا۔ میں ساس کی خدمت کرتی اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ وہ مجھے دعائیں دیتی تو میں شرمندہ ہو جاتی۔ اگر انہیں میری حقیقت پتہ چل جاتی تو شاید کبھی میری شکل نہ دیکھتی۔ 1 سال بعد ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ساس کے مرنے کے وقت آصف دبئی سے آیا تو میرا ویزا بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں آصف کے ساتھ دبئی آ گئی تھی۔ اب اپنا یہی شوہر مجھے فرشتہ لگتا تھا۔ میں آصف کے پاؤں دھو دھو کر پیتی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کروں گی اور انہیں بچپن سے ہی صحیح اور غلط راستے کی پہچان سکھاؤں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ وہ مجھے ایک جھٹکا دے کر راہ راست پر لے آیا تھا اور آج میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، مگر کبھی کبھی ماضی کے پچھتاوے مجھے بے چین کر دیتے تھے۔